اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوں تو ہے بزم جہاں دلکش تھے ہنگامے تیرے، ایک ذرا افسردگی تیرے تماشاؤں میں تھی، پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی۔ کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند، پردہ انگور سے نکلی تو میناؤں میں تھی۔ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی۔ میں نے اے اقبال یورپ میں اسے ڈھونڈا ابس، بات جو ہندوستان کے ماہ سیماؤں میں تھی۔ غزل 5 1 سے 5 معنی: آسودگی، آرام، حکمت، فلسفہ، ماہ سیماؤں، چاند جیسی پیشانی والے، مراد حسین۔ مطلب کے بغیر محض 5 اشعار پر یہ غزل مشتمل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اے جہان رنگ و بو، ہر چند کی تیری فضا ہنگامہ خیزی اور عیش و مسرت سے بھرپور تھی، لیکن اس کا کیا جائے کہ ان ہنگاموں میں غم و ندوہ بھی کسی حد تک شامل تھے۔ یہ صورتحال بلا شک و شبہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ دنیا پائیدار ہے، مسرتوں کے ساتھ یہاں غم و اندوہ بھی موجود رہتے ہیں، جس سے دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو شخص حکمت و دانش کے صحراؤں میں پریشان و مضطرب رہا اور اس صحرا کی خاک چھانتا رہا، بالآخر اسے محبت کے دامن میں مسرت و خوشی اور عملاً آسودگی دستیاب ہوگی۔ اس شعر میں اقبال شراب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شراب عملی سطح پر ایک پردہ نشین شے ہے کہ اولاً انگور سے خوشوں میں چھپی رہتی ہے، بعد میں پیمانے اور سراہیوں کے دامن میں پناہ گزین ہو جاتی ہے، جبکہ بدمست شرابی اسے پینے اور مدہوش ہونے کے بعد شراب کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ حسن کے ساتھ علم و دانش بھی اپنی انفرادیت رکھتے ہیں، لیکن حسن میں وہ تاثیر موجود ہے جس پر علم و دانش غالب نہیں آ سکتے، بلکہ ایک طرح سے اس کے زیر اثر رہتے ہیں، اور اسی باعث دنیا بھر کے دانشور حسن کے مقابل نادانی سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ اقبال مقطع میں کہتے ہیں کہ یورپ کے دوران قیام وہ حسن اور تہذیب تلاش کرتا رہا جو ہندوستان کے خوبصورت اور خوب سیرت لوگوں میں موجود ہے۔